بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعے کا دن تھا جب ایک لڑکی اپنے والد اور بھائی کے ساتھ شادی ہال میں داخل ہوئی۔ میرے شادی ہال کا نام بسم اللہ شادی ہال تھا اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی عزت کرتا تھا جو مشرق اقدار کے مطابق شادی کریں۔ میں نے دیکھا لڑکی بہت نیک اور پردے والی لگ رہی تھی۔ اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ شادی ہال دیکھنے آئی تھی۔ لڑکی کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ چھوٹی بہن زیادہ خوش لگ رہی تھی پر بڑی بہن کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو شادی ہال دکھانا چاہے۔ لڑکی نے چپکے سے مجھ سے کہا، ہمارا برائڈل روم کون سا ہوگا؟ ایسا برائڈل روم دکھائیے جو بڑا اور کھلا سا ہو لیکن سائٹ پر ہو۔ میں نے کہا کہ شادی ہال میں زیادہ تر اہمیت لوگ اس چیز کو دیتے ہیں کہ شادی ہال اوپر والے فلور پر ہے یا گراؤنڈ فلور پر، کیونکہ اوپر والا فلور گرم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں عموماً لوگ کرسیوں کا رنگ، شادی ہال کا تھیم وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پاس ایک بلڈنگ میں تقریباً 10 سے 15 شادی ہال تھے جو کہ اوپر نیچے بنائے گئے تھے، مگر میں نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ لڑکی کو شادی ہال میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی، میں نے کہا بہن آپ پہلے ہال پسند کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو برائڈل روم دکھاؤں گا۔ لڑکی کا والد اور بھائی شریف لوگ ہی لگ رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر زیادہ نہیں دیکھتے تھے، بس شادی ہال کی قیمت میں زیادہ دلچسپی رکھ رہے تھے کہ کرایہ، کھانے کی پیسے وغیرہ کتنے ہوں گے، جبکہ لڑکی کی ساری دلچسپی برائڈل روم حاصل کرنے میں تھی۔ بہرحال ان لوگوں نے درمیانے فلور پر ایک ہال پسند کر لیا۔ اس ہال میں سارے ہی انتظامات مناسب تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پر اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس شادی ہال کے ساتھ جڑے برائڈل روم کا تھا۔ یہ برائڈل روم تھوڑا تنگ تھا اور تھا بھی برائڈل روم کا تھا۔ یہ برائڈل روم تھوڑا تنگ تھا اور تھا بھی اندھیرے والا۔ میں نے فرحان سے کہا کہ تم باجی کو جا کر برائڈل روم دکھا دو اور اس میں لائٹ بھی ٹھیک کروا دو۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی خوش ہو گئی تھی، جا کر برائڈل روم دیکھ آئی اور کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ اصل میں دلہن نے زیادہ تر وقت برائڈل روم میں گزارنا ہوتا ہے، تو اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ برائڈل روم اچھا سا ہو۔ میں نے وہاں پر اپنی تصویریں بھی بنوانی ہیں۔ لڑکی کی بات بھی بالکل جائز تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ فرحان اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فرحان میرا ملازم تھا، مجھے لگا کہ شاید ان کی کوئی جان پہچان ہوگی، تبھی فرحان اسے غور سے دیکھ رہا ہوگا، پر ایسا نہیں تھا۔ لڑکی چلی گئی، اس کی آنکھوں میں فرحان کے لیے کوئی شناسائی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل اجنبی ہی لگ رہے تھے۔ میں نے بھی یہ وہم اپنے ذہن سے نکال دیا، لیکن جب وہ چلے گئے، فرحان چائے لے کر میرے آفس میں آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، فرحان بری بات ہے، تم اس لڑکی کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اگر اس کا بھائی اور والد وہ ناراض ہو جاتے یا ان کو یہ بات بری لگ جاتی تو پھر میری تو ساری عزت خاک میں مل جانی تھی نا۔ آئندہ ایسے مت کرنا، کسی بھی لڑکی کو اس طرح گھور گھور کر مت دیکھنا، لوگوں کو برا لگتا ہے۔ معاف کیجیے گا سر، میں لڑکی کو گھور گھور کر نہیں دیکھ رہا تھا، بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی برائڈل روم لینے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی ہے؟ آپ خود ہی بتائیں نا، یہاں پر کتنی لڑکیاں آتی ہیں؟ اول تو یہ کہ آج تک کوئی لڑکی برائڈل روم کو دیکھنے کے لیے آئی ہی نہیں۔ زیادہ تر لڑکیوں کے گھر والے ہی شادی ہال بک کرواتے ہیں، پر یہاں عجیب بات دیکھنے کو ملی مجھے کہ لڑکی کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی آئی تھی اور انہیں برائڈل روم دیکھنے کی جلدی تھی۔ مجھ سے پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی کہ اس لائٹ کو ایسا ہی برائڈل روم چاہیے تھا۔ اسے تو وہ روم بہت پسند آیا، لیکن باتیں ایسے کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں اسے برائڈل روم میں 7 سیٹر صوفہ لگوانا ہے، اس پر بیٹھنا ہے، یا اس کو شیشہ بھی ساتھ میں چاہیے ہوگا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ یوں ہی بڑا بننے کے چکر میں تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آئندہ میں ایسے کلائنٹس کو اچھے سے ڈیل کروں گا۔ فرحان نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن میں بھی ان لوگوں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لڑکی کے والد بہت غصے میں تھے، جبکہ لڑکی کا بھائی بھی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ ان لوگوں کی شادی ایک ہفتے کے بعد ہونا تھی۔ میں نے ان کو ہال دے دیا تھا، جبکہ اتنے شارٹ نوٹس پر کبھی کسی ہال میں بکنگ نہیں کروائی جاتی۔ خیر سے 7 دن کے بعد ان لوگوں کی شادی تھی۔ مجھے اس لیے بھی خاص فکر تھی کیونکہ ان کے ساتھ ہی
1 گھنٹے کے بعد دوسرا فنکشن ہونا تھا، اس کے لیے کھانا اور باقی ارینجمنٹس کروانا میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے ان لوگوں کو رسک لے کر یہ ہال دے دیا تھا، لیکن اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس دن میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑی خاص تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ دلہن نے عام سا جوڑا پہن رکھا تھا، جبکہ باقی سب لوگ بھی جلدی آ کر ہال میں بیٹھ گئے تھے، جیسے انہیں شادی نپٹانے کی کوئی خاص جلدی ہو۔ میں نے دیکھا دلہن برائڈل روم کی طرف ہی جا رہی تھی، جبکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا، اپنی سہیلیوں کو بھی برائڈل روم میں لے کر جاتی ہیں۔ میں لڑکی کو S1 کے ہال میں جاتا دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے جو ان کو ہال دیا تھا وہ دوسرا تھا، جبکہ لڑکی جس کمرے میں جا رہی تھی وہ دوسرے ہال کا برائڈل روم تھا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے فرحان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ انہیں برائڈل روم پسند آ گیا ہے۔ جی سر، لیکن وہ بہت بضد تھی اس دن کہ اسے دوسرے ہال کا برائڈل روم چاہیے۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دوسرے کلائنٹ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ وہ جو اس شادی ہال میں جا کر اپنی شادی کریں گے تو اتنی دور ان کی دلہن چل کر یہاں آ کر بیٹھے گی۔ ان سے بات کرو، انہیں کہو کہ وہ کمرہ خالی کریں اور اپنے برائڈل روم میں آ کر بیٹھیں، ورنہ تو بہت برا ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا فرحان کا تو رنگ ہی اڑ گیا یہ سنتے ہی۔ نہیں سر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب خود سوچے نا، اب وہ جا کر بیٹھ گئی ہیں، میں دوسرے کلائنٹ کو ہینڈل کر لیتا ہوں، ان کو میں اس برائڈل روم میں لے آؤں گا، کہہ دوں گا کہ وہاں کی لائٹ خراب ہے یا کچھ بھی۔ اب وہ اتنی ضد کر رہی تھی تو میں نے ان کو وہ برائڈل روم دے دیا۔ آپ رہنے دیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ فرحان کی خاص توجہ اور عنایات دیکھ کر مجھے اس پر شک ہو رہا تھا، لیکن میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ شادی ہال میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، انسان کسی ایک خاندان پر اتنی توجہ نہیں دے گیا۔ میرے آفس میں مجھے اب 3-4 گھنٹے آرام سکون سے گزارنا تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، جیسے کچھ برا ہونے جا رہا ہے۔ آج فرحان بھی مجھے کہیں گمسم نظر آ رہا تھا۔ شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی تو میں اوپر گیا، کیونکہ وقت ابھی 1 گھنٹہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ مجھے اس بات کی یقین دہانی کرنی تھی کہ یہ لوگ 1 گھنٹے سے پہلے ہی شادی ہال کو خالی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کی تقریب شروع ہو سکے۔ میں اوپر گیا تو جو منظر میں نے دیکھا میں حیران رہ گیا تھا۔ لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی، اس کی بارات تھی۔ رخصتی کے وقت عموماً لڑکیاں روتی ہی ہیں، پر وہ لڑکی باقاعدہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ میں نے آج تک کسی دلہن کو اتنا روتا نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹتی تو کبھی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتی، لیکن ان دونوں کے چہروں پر سرد مہری سی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ دونوں اس کی شادی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ اس سب سے مجھے بہت افسوس بھی ہوا تھا، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے لیے تو یہ شادیاں بس 1-2 گھنٹے کا کھیل ہوتی تھیں، ہمیں بس اپنے پیسے سے مطلب ہوتا تھا۔ خیر، بڑی سی گاڑی آئی، وہ لڑکی رخصت ہو گئی، اگلا فنکشن بھی ہو گیا، یہ بات گزر گئی تھی۔ لیکن آج کے بعد سے فرحان کا رویہ بہت بدلا ہوا لگتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ کام پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ پریشان رہتا تھا، بلکہ وہ ایک کھوج میں رہتا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت کسی چیز کو کھوجتی رہتی تھیں، وہ خلا میں گھورتا رہتا، چہرے پر عجیب سی پراسراریت اور مسکراہٹ ہوتی۔ میں اکثر پوچھتا بھی کہ فرحان، آج کل تمہارا کام میں دھیان نہیں ہے، تمہارے پیسے کاٹنے پڑیں گے۔ آج سے پہلے میں جب بھی فرحان کو یہ دھمکی دیتا کہ میں تمہارے پیسے کاٹوں گا تو وہ بڑا بے چین ہو جاتا اور کہتا کہ نہیں مالک، ایسا نہ کرے۔ وہ عموماً مجھے مالک نہیں سر کہتا تھا، لیکن جب میں تنخواہ کاٹنے کی دھمکی دیتا تو مجھے مالک مالک کہنا شروع کر دیتا۔ لیکن آج کل تو فرحان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس برائڈل روم والے واقعے پر بڑی حیرانی ہو رہی تھی اور شک بھی تھا۔ میں فرحان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم اس دن کے بعد سے کیوں بدلے ہوئے ہو؟ تم مجھ سے بھی بات صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اکثر اپنے فون میں گم رہتا تھا، فون پر کوئی بات کرتا رہتا اور خوش ہوتا رہتا۔ لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ میں نے فرحان سے ایک دن مذاق میں پوچھا، کہیں وہ لڑکی جو اس دن برائڈل روم لینے پر ضد کر رہی تھی
تمہارے دل میں تو نہیں بیٹھ گئی، یا تمہاری محبوبہ تو نہیں تھی؟ مجھے تو کچھ ایسا ہی چکر لگتا ہے بھائی، ورنہ تم تو اتنے کھوئے کھوئے سے کبھی بھی مجھے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ وہ تو بس ایک ضدی کلائنٹ تھی، گزر گئی چلی گئی، مجھے اس سے کیا مطلب؟ فرحان کی اس بات پر مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا، وہ اس لڑکی کے بارے میں بری بری باتیں کیوں بول رہا تھا؟ اتفاق سے اسی وقت میرا برائڈل روم میں جانا ہوا۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں موجود جو لائٹ خراب تھی وہ ٹھیک ہوئی کہ نہیں۔ میں نے بٹن آن کر کے دیکھے تو لائٹ تو چل رہی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر جب نظر میری دیوار پر پڑی تو حیران رہ گیا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا تھا۔ کیمرہ تو میں نے آج سے پہلے کسی برائڈل روم میں نہیں لگوایا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے کلائنٹس کو زیادہ سے زیادہ پرائیویسی دوں، اور برائڈل روم میں کیمرہ لگانے کا مطلب اس لیے سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں تو لڑکیاں عموماً آ کر خود کو سیٹ کرتی ہیں، اپنی چادریں دوپٹے وغیرہ رکھ کر دلہن کا بھی خیال رکھتی ہیں اور خود بھی تیاریاں کرتی ہیں، تو ایسے کمرے میں کیمرہ لگانا مناسب نہیں تھا۔ لیکن آج میں نے دیکھا تو برائڈل روم کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح سے یاد رکھتا ہوں کہ میں نے باقی کسی کمرے میں کیمرہ نہیں لگایا تھا سوائے شادی ہال کے، کیونکہ بعض اوقات لوگ شادی کر کے مکر جاتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے، تو بس اسی چکر میں ہم نے یہ کیمرہ لگوایا ہوا تھا کہ اگر کبھی ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت پڑے تو ہم دے سکیں۔ اب برائڈل روم تو شادی ہال بک کروانے کے بغیر ملتا ہی نہیں تھا، تو اس میں کیمرے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ آخر برائڈل روم میں کیمرہ کس نے لگایا۔ میں سب سے پہلے اپنے آفس میں گیا، میں نے سب جگہوں پر چیک کیا، لیکن برائڈل روم والے کیمرے کی ایکسیس میرے پاس تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز یا ریکارڈ تھا۔ برائڈل روم کے کیمرے کا میرے آفس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جبکہ اگر میں نے لگوایا بھی ہوتا تو اس کا کنیکشن میرے کمپیوٹر تک تو ہوتا، مجھے وہ ریکارڈنگ شو ہوتی۔ لیکن یہاں پر عجیب بات تو یہ تھی کہ برائڈل روم کے کیمرے کو نہ ہی میں نے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا ریکارڈ میرے پاس تھا۔ میں نے فوراً فرحان کو بلایا۔ فرحان، یہ دیکھو، یہ کیا ماجرا ہے؟ برائڈل روم میں تم نے کیمرہ کیوں لگا رکھا ہے؟ صاحب، میں کیوں لگاؤں گا کیمرہ؟ اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اپنی جیب سے میں 20,000 کا کیمرہ لا کر یہاں پر لگاؤں گا؟ تمہیں کیسے پتا کہ یہ 20,000 کا ہے؟ میں نے مشکوک نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، آپ تو اب ہر بات پر ہی مجھ پر شک کرنے لگے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے باتیں سنا دیتے ہیں، جبکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب برائڈل روم میں کیمرہ لگا ہے تو مجھے کیا پتا کہ کہاں سے آیا؟ برائڈل روم میں تو استعمال نہیں کرتا نا سر۔ میں حیران تھا کہ فرحان کے پاس اتنی لمبی زبان کیسے آ گئی کہ وہ مجھ سے اس طریقے سے بات کر رہا تھا۔ دیکھو فرحان، میں نے تمہیں اس پورے سیکشن کی مینجمنٹ دے رکھی ہے۔ اگر کیمرہ تم نے نہیں لگایا اور تمہاری لاپرواہی میں لگایا گیا تو پتہ کرو نا کہ یہ کس نے لگایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود کیمرے کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ؟ میں اسے ہٹا دیتا ہوں، لیکن میں آج ہی ٹیکنیشین کو بلاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ یہ کیمرہ یہاں کیسے لگا۔ میری بات پر فرحان کا رنگ تو جیسے اڑ ہی گیا۔ مجھے نہیں پتا صاحب، آپ خود چیک کر لیجئے، کہتے ہیں تو میں اس کیمرے کو یہاں سے نکال دیتا ہوں۔ نہیں، تم کیوں نکالو گے؟ میں خود دیکھوں گا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ میری اجازت کے بغیر، بلکہ مجھے آگاہ کیے بغیر یہاں پر کیمرہ لگ گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ یا تو یہ تمہاری ہی کارستانی ہے یا پھر تمہاری لاپرواہی ہے۔ قصوروار دونوں صورتحال میں تم ہی ہو، تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں سر، میں نے اگر ایسا کیا ہو تو ضرور اعتماد انداز میں کہا تھا، مگر میں نے اب اسے پکڑنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، وہاں جا کر میں نے برائڈل روم کی مخالف سمت پر لگے کیمرے کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کا ریکارڈ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہاں پر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، کیونکہ برائڈل روم کے باہر دوسری طرف ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جو کہ شادی ہال کے مین دروازے کی اندر جانے والے لوگوں کی حرکات کو نوٹ کرتا تھا۔ مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ میرے ہی کمپیوٹر سے وہ سارا ریکارڈ غائب تھا۔ کہیں پر بھی مجھے ایک ثبوت بھی نہیں ملا کہ اس برائڈل روم کے اندر کیمرہ کس نے لگایا ہے۔ میری بے چینی اب عروج پر تھی۔ جب آج سے پہلے کسی برائڈل روم میں کیمرہ نہیں لگایا گیا تو پھر یہاں کیسے آیا؟
میرا سوچ سوچ کر ذہن پھٹ رہا تھا۔ مجھے اپنے کاروبار کی شہرت اور عزت کی بہت زیادہ پرواہ تھی، اسی لیے میں اس سارے معاملے کی تہہ میں پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے اس دن فرحان کو بہت ڈانٹا۔ اگلے دن تو فرحان آفس ہی نہیں آیا، حالانکہ جب کبھی میں اسے ڈانٹا کرتا تھا تو اگلے دن وہ صبح سویرے میرے دفتر میں آ جاتا تھا، لیکن آج وہ نہیں آیا تھا۔ آج تو اس کا رویہ ہی بڑا مختلف اور بدلا ہوا تھا، جیسے اسے اس نوکری کی ضرورت ہی نہ رہی ہو۔ میں نے فرحان کو فون کیا، لیکن اس نے میری کال نہیں اٹھائی۔ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا اس پر۔ ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کر کے گیا تھا، اور دوسرا اب وہ میرا فون بھی نہیں سن رہا تھا۔ بات تو بڑی عجیب تھی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، دوپہر 2 بجے ہوں گے، جب میرے دفتر میں باہر سے مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا چوکیدار ایک لڑکی سے لڑ رہا تھا۔ میں کیمرے میں بھی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی برقع پہنے اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ چوکیدار اسے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں باہر گیا۔ میں نے یہ ہاتھا پائی دیکھی تو چوکیدار کو روک دیا اور کہا کہ ان کو آنے دو۔ اس لڑکی نے میری طرف متشکر نگاہوں سے دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو کچھ دن پہلے برائڈل روم لینے پر ضد کر رہی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا۔ بھائی میری بات سن لیں، وہ مجھے آگے جاتا دیکھ کر بولی تو میں نے کہا آپ میرے دفتر میں آ جائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے چائے منگوائی اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ مجھ سے اسے کیسی مدد چاہیے ہوگی۔ تبھی وہ روتے ہوئے بولی، دیکھیں بھائی صاحب، میں نے تو کل پرسوں مرنے کا بھی سوچا۔ میں نے یہی سوچا کہ میں خودکشی کر لوں، اس سارے معاملے سے میری جان ہی چھوٹے، لیکن جان دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے، ان کی عزت رکھنے کے لیے شادی کی تھی۔ ایک لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ دیکھیے خاتون، میں کوئی ماہر نفسیات نہیں ہوں۔ جو بات ہے مجھے صاف اور سیدھے طریقے سے بتائیں۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کریں گے۔ میں نے تو آپ کو پورے پیسے دیے تھے، میرے ابا اور بھائی بھی آ سکتے تھے یہ بات کرنے، لیکن میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں ان کو یہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ آپ لوگ اپنے لڑکے فرحان کو بلائیں جو یہاں پر ملازم ہے۔ فرحان کا نام سن کر میں چونک پڑا تھا۔ مجھے اس پر پہلے ہی شک تھا کہ وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، پر آج تو وہ آیا ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو فرحان سے کوئی مسئلہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے اسے پیسے دیے تھے کسی کام کے اور اس نے آپ کو کام نہیں کر کے دیا، یا پھر پیسے زیادہ لیے؟ کیا بات ہے؟ میری بات سن کر اس لڑکی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بات یہ ہے کہ فرحان مجھے کئی دنوں سے تنگ کر رہا ہے۔ وہ آپ کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس کی اتنی مجال، اور اس کے پاس آپ کا نمبر کہاں سے آیا؟ میں نے تو آپ کا نمبر کسی کو نہیں دیا۔ جی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ کیا آپ فرحان کو پہلے سے جانتی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں جی، میں تو فرحان کو جانتی تک نہیں، میں نے تو اسے یہاں پہلی بار دیکھا تھا، بلکہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا اسے۔ لیکن اسی رات کو اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ کو اگر برائڈل روم چاہیے تو مل جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فرحان کو بلاتا ہوں۔ میں نے دوبارہ فرحان کو کال کی تو خوش قسمتی سے اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا تم آج آفس کیوں نہیں آئے؟ بولا کہ اس لیے آپ میری بے عزتی کرتے ہیں، مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، جبکہ میں ایسا ہوں نہیں۔ میں نے کہا کہ تم فوراً دفتر پہنچو، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ فرحان نے کہا کہ وہ 10 منٹ میں آ جائے گا۔ تب تک میں اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ بہت مجبور ہے، فرحان اسے تنگ کر رہا ہے، اور اگر وہ یوں ہی اسے تنگ کرتا رہا تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو آپ اسے بلاک کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے فرحان کے بارے میں اس کی شکایتیں سن کر کہا تھا۔ بلاک کیسے کروں؟ وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، کہتا ہے کہ پیسے دو ورنہ میں تمہاری ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ کیا مطلب؟ ویڈیو کیوں انٹرنیٹ پر ڈال دے گا؟ اس کے پاس آپ کی ویڈیو آئی کہاں سے؟ جی وہ برائڈل روم کی ویڈیو تھی، لڑکی نے سر جھکا کر کہا۔ اوہ میں سمجھ گیا، اس نے برائڈل روم میں کیمرہ لگایا تھا۔ میں بھی کہوں کہ وہ کیمرہ کس نے لگایا؟ میری بات سن کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو اس سارے معاملے کی خبر نہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ بھی اس سب میں ملے ہوئے ہوں گے۔ میں تو آپ سے یہ منت کرنے آئی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتی۔ فرحان نے وعدہ کیا تھا
کہ 10,000 روپے لے کر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے گا، پر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب میرا شوہر مجھ پر شک کرے گا کہ میں روز روز فون پر کس سے باتیں کرتی ہوں۔ آپ فرحان سے کہیں کہ برائڈل کی کیا ضرورت ہے، برائڈل روم میں ایسا تو کچھ نہیں ہوتا کہ آپ شرمندہ ہوں، آپ نہیں سمجھیں گے، بس آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیں۔ مجھے آپ کا لڑکا تنگ کرتا ہے، آپ کا بہت شکریہ بھائی کہ آپ ایسے نہیں نکلے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آپ بھی اس کام میں ملے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہوتے تو میں کہاں جاتی۔ تقریباً 15 منٹ میں فرحان آفس پہنچا۔ اس لڑکی کو میرے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ فرحان، تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ ابھی چاہوں تو تمہیں پولیس بلا کر تھانے میں بند کروا سکتا ہوں۔ ویڈیو ڈیلیٹ کرو فوراً۔ اور تم نے کس سے پوچھ کر کیمرہ لگایا تھا برائڈل روم میں؟ میں اس پر برس پڑا۔ صاحب، ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ ایسی بکواس کرتے تمہیں شرم نہیں آتی ایک شریف لڑکی کے بارے میں؟ اگر شریف لڑکی ہوتی تو اپنے عاشق کو آخری بار ملنے کے لیے برائڈل روم میں کیوں بلاتی؟ میں سمجھ گیا تھا اس کی نیت کیا ہے۔ میں اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، فرحان کے منہ سے سکھانا چاہتا تھا۔ فرحان کے منہ سے یہ باتیں سن کر لڑکی نے اس کی کوئی تردید نہیں کی، بلکہ سر جھکا کر تصدیق ہی کی تھی۔ کیا ایسی بات ہے محترمہ؟ آپ نے وہاں کسی کو ملنے کے لیے بلایا تھا؟ دیکھیں، میں نے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے شادی کی، لیکن آخری بار میں بس اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھی سمجھا دیا ہے کہ دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہ آئے، کبھی میرے اماں ابا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جن سے انہیں شرمندگی ہو۔ ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہے جسے آپ نازیبا کہہ سکیں، لیکن پھر بھی مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ اگر عزت پیاری نہ ہوتی تو میں اس لڑکے کے ساتھ باہر ملنے جاتی۔ میں نے اسے برائڈل روم میں اس لیے بلایا کیونکہ میرے گھر والے بھی اسی ہال میں تھے اور وہ مجھ سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بس میں نے اسے آخری بار سمجھایا اور یہ بتایا کہ دوبارہ وہ میرے پیچھے نہ آئے۔ لڑکی سر جھکا کر بولے جا رہی تھی۔ مجھے فرحان پر سخت غصہ تھا۔ دل چاہا کہ تھپڑ مار دوں سے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فرحان سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی۔ میں نے تو وہ خود بھی نہیں دیکھی کہ اس میں کیا تھا، کیونکہ ایک لڑکی کی عزت میرے لیے بہت ضروری اور بہت اہم چیز ہے، مقدس ہے وہ میرے لیے۔ میں نے اس لڑکی کی ویڈیو کو نہیں دیکھا اور ڈیلیٹ کروا دیا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا، میرا شکریہ ادا کیا، تشکر میں ہاتھ جوڑے اور وہاں سے چلی گئی۔ اب میں فرحان کو اپنی نوکری سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے قصور کس کا ہے؟ فرحان کا، اس لڑکی کا، ماں باپ کا، ہمارے معاشرے کا یا میرا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ فرحان خود ایک غریب لڑکا ہے، عمر 20 سال ہے اور کوئی نوکری اس کے پاس نہیں۔ وہ مجھے اکڑ اس لیے دکھا رہا تھا، اسے لگا لڑکی کو بلیک میل کر کے وہ پیسے لے کر امیر ہو جائے گا، کوئی کاروبار شروع کرے گا، پر اب وہ امید جا چکی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا مجھے فرحان پر دوبارہ بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔